اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم النار التی تورون کیا تم نے غور سے دیکھا ہے آگ کو جسے تم جلاتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ بھلا یہ بتاؤ کہ تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور انسان کی ضرورتوں کو مہیا فرمایا ہے، اس پر غور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے بندے کو۔ پیچھے مختلف چیزوں کا ذکر آیا، ایک بڑی اہم ضرورت ہے انسان کی پانی، اس کا ذکر آیا۔ اس کے بعد آگ بھی ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندے کی کتنی، انسان کی کتنی ضرورت ہے۔ انسان کی بہت ساری ضرورتوں کو آگ پورا کرتی ہے۔ اس سے گرمی بھی حاصل کی جاتی ہے، اس سے کھانا بھی پکایا جاتا ہے، اور آج کل تو سفر بھی جو ہے وہ آگ پر ہی ہو رہا ہے۔ جی، گاڑیوں میں بھی ایندھن پڑتا ہے، تیل کی صورت میں ہو۔ پہلے وہ ریل گاڑی ہوتی تھی، اس میں بالکل ظاہری طور پر آگ جلتی تھی، آگ پر ہی سفر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو درخت ہے جس سے آگ نکلتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہے؟ تم نے پیدا کی ہے یا ہم پیدا کرنے والے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے۔ عرب میں دو درخت پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مارخ ہے اور ایک کا نام افار ہے۔ یہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اور اس کی یہ ضرورت بنی ہے تو اللہ پاک نے یہ دو درخت پیدا فرمائے ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان دو درختوں کی ٹہنیاں لے کر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑنے سے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے رگڑنے سے پانی نکلتا ہے اور اس پانی سے پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی علاقے میں، یعنی عرب میں شروع اب بعد میں تو ماچس بن گئی نا، بعد میں عقل سے کام لیتا رہا انسان اور مختلف چیزیں اس سے پیدا کرتا رہا، تو کسی علاقے میں یہ درخت کام دیتا تھا اور کسی علاقے میں پتھر پہ پتھر مار کر آگ جلائی جاتی تھی۔ اب ہمارے لیے سہولت ہو گئی، ماچس آ گئی، لائٹر آ گئے وغیرہ وغیرہ آگ جلانے کے لیے۔ تو جہاں تک یہاں درخت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ رگڑنے سے وہاں سے آگ نکلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لکڑی میں آگ رکھی ہوئی، ہر لکڑی میں،
جنگل کو آگ لگا دو، سوکھی بھی جل جائے گی، گلی بھی جل جائے گی۔ ہر لکڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ رکھی ہوئی ہے، اور اب مختلف چیزوں میں اللہ پر گیس میں آگ رکھتی۔ تو یہ انسانی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر اس لیے فرما رہا ہے کہ ان باتوں پہ غور کر، اور اس بات کو سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں تمہارے اوپر، تمہاری کن کن ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے ہی بنایا ہے اس کو نصیحت، متاع للمقوین، اور فائدہ بنایا ہے اس آگ کو مسافروں کے لیے۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ اس آگ کو میں نے نصیحت بنایا۔ نصیحت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم جہنم کی آگ کو یاد کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ گرمی ہے جہنم کی آگ، تو اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کر لیا کرو کہ جیسے یہ آگ ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس میں اگر پڑ جائیں تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ایک پرانے زمانے کا ایک سچا واقعہ ہے لاہور کا۔ آندھی آ گئی اور بادشاہ کی بیٹی وہ گھر سے کہیں نکلی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، بہت تیز آندھی آ گئی، وہ آپس میں بکھر گئیں۔ تو وہ بادشاہ کی مسجد کے ایک حجرے میں اس نے پناہ لی۔ وہاں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، تو رات آندھی چلتی رہی، وہ بادشاہ زادی بھی ادھر ہی اس کمرے میں، اور وہ نوجوان اندر دیا جل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اپنی انگلی اس دیے پہ رکھ دیتا تھا، پھر وہ جب جلنے لگتی پیچھے کر لیتا، پھر وہ دیکھتا رہتا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ ایسا کرتا۔ جب رات گزر گئی تو ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو نہیں بلایا، واپس گئی کار، بادشاہ نے بڑا نوٹس لیا کہ کہاں رات گزاری۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بادشاہ مسجد کے ایک حجرے میں گزاری رات۔ اور کون تھا؟ ان کا کوئی شخص تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کون تھا۔ بات نہیں ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ تو اسی پتہ، میں نے کوشش کی ہے 1-2 دفعہ بلانے کی، لیکن وہ اس نے کترا دیا ہے، میری بات کو مسترد کر دیا، نہیں اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تو پھر انہوں نے بادشاہ نے اپنے عملے کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اس کو اگر پکڑنا ہو، بیٹی سے پوچھا پکڑنا ہو تو کیا نشانی؟ اس نے کہا نشانی یہ ہے کہ اس کی انگل جلی ہوگی، انگلی اس کی جلی ہوگی، تلاش کر لیا اس کو۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کون تھا؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا، کوئی لڑکی تھی، بس مجھے اتنا محسوس ہوا ہے، بات نہیں ہوئی اس میں، کیسے ہو سکتا ہے بات؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا نفس جو تھا نا یہ مجھے کہتا تھا، مشورہ دیتا تھا، نفس امارہ یہ مجھے مشورہ دیتا تھا کہ میں اس سے بات کروں تو اس سے کچھ تعلقات پیدا کروں، تو پھر یہ میرے ذہن میں آ جاتی تھی بات اللہ کے فضل سے کہ دوزخ کی آگ میں جلے گا اگر تو نے بات کی۔ تو میں نے پھر یہ نفس کہتا تھا وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا، تو میں دیے پہ انگلی رکھ دیتا تھا، اس کو کہتا تھا ذرا یہ برداشت کر کے دیکھ، اگر یہ برداشت کر لے گا تو پھر بات کر لیتے۔ تو پھر نفس میرا چیخنے لگتا تھا جب میں انگلی رکھتا تھا۔ تو اسی طرح رات میں نے اپنے نفس کو اس طرح کر کے میں نے رات گزاری، اس کو میں نے باز رکھا، ادھر متوجہ ہوں۔ ہاں جی، تو اب دیکھنا اس بندے نے اس آگ کو دوزخ کی آگ کا حوالہ بنایا۔ بھئی اگر یہ آگ تو برداشت کر سکتا ہے تو پھر جو اگر یہ نہیں برداشت کر سکتا تو یہ آگ، وہ آگ تو اس سے بڑی تیز ہے،
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا ذہن عطا فرمایا، ایسا تقویٰ عطا فرمایا کہ وہ باقی پھر بادشاہ نے اس کو بڑے انعامات دیے۔ تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ نصیحت ہے، اس سے دیکھو اور اس آگ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ فائدہ بنایا ہے مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے فائدہ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ بتیاں نہیں ہوتی تھیں، اونچی جگہ پہ لوگ آگ ہی جلاتے تھے۔ لوگوں کا بہت سارے علاقوں کا، خاص کر کے عرب کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، تو ان لوگوں کا اس طرح کا ہوتا تھا کہ رات کے وقت کسی اونچی جگہ پر، کسی چھت پر یا کسی ٹیلے پر آگ جلا دیتے تھے کہ رات کو سفر کرنے والا کوئی شخص جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ دور سے دیکھ کر وہ پہچان جائے گا کہ یہ آگ جو جل رہی ہے، یعنی ہر رات وہ آگ جلاتے تھے اور مسافروں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ مسافر پہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ وہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ کچھ لاتا ہوں تاکہ ہم پھر تاپ لیں گے، یعنی جلا کے سیک لیں گے، یا وہاں سے مجھے کوئی خبر مل جائے گی، کوئی بیٹھا ہوگا بندہ راستہ پوچھ لے گا، راستہ بھول گیا، تو وہ اس وقت تو آگ نہیں تھی، تو وہ تو اللہ کا نور تھا، تو آواز آئی انی ان اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تو وہ بات آگے ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مسافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فائدہ ہے، یعنی اس وقت پرانے زمانوں میں راستے بھی آگ کے ذریعے معلوم کیے جاتے تھے اور باقی ضروریات بھی آگ کے ذریعے۔ اب سفر میں جنگل میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کے کھانا بھی بنایا اور اس کا سیک بھی حاصل کیا، تو یہ ساری چیزیں، آگ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے، اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اس کی اللہ پاک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا۔